سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ایک بہت اہم ترین صورت ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کا کچھ تفسیر اس کی بیان کروں گا۔ اذا وقعت الواقعات لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے، قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے۔ قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی، اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں۔ تو دونوں کی سنا کریں، دونوں کی سنا کریں، پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، گورے اچھے لگتے ہیں، کالے ان کو اچھے نہیں لگتے، کچھ دولت مند ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، دولت مند اچھے لگتے ہیں، غریب اچھے نہیں لگتے، کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے، اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، کمزور اچھے نہیں لگتے، طاقتور اچھے لگتے ہیں۔ یہ قسمیں ہیں انسانوں کی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے۔ یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا۔ یہ پبلک کی باتیں ہیں۔ صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا۔ طاقتور اچھا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں، انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں۔ لیکن جب اب قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم۔ لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی، طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی، دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی، ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی۔ اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا، اڑا لو، تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے، قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے۔ میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا، اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی، جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا۔ مائیکل جیکسن رات کو سوئے، پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو، ایک دم گڑچ ختم۔ اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے، بہت مزے اڑا لیے، اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا، اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا۔ اب آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں کے، ڈاکٹروں کے حوالے ہے، وہ اگر آپ کی کوئی گردہ الٹا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی، وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی، آگ میں جلائیں ان کی مرضی، آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی۔ اب آپ کی وہ ویلیو، وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے، بہت مزے اڑا لیے، چلو نکلو یہاں سے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے۔ قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے۔ 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا، بہت زیادہ یہی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اتنا تو نہیں ہے کہ چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں، بھائی بہت ہیں خزانے۔ تجوریوں کی چابیاں، اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی؟ تو قارون کو کراس اس کا ایسا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا، پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا۔ تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کچھ عہدہ ہو، کچھ محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں، کچھ تو بنوں، کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا؟ تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں۔ ہزاروں کو قتل کر دیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، اتنا روب، اتنا دبدبا، وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم۔ بڑی باتیں کی اس نے، انا ربکم الاعلی، میں یوں ہوں میں یوں ہوں،
پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے، سب پھنے خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں، یہ حکومت، یہ دولت، یہ پلاٹ، یہ بحریہ ٹاؤن، یہ گاڑی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی، بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا، ابا بچوں سے ایسی باتیں. ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل، تو کما کتنا رہا ہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے، کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے، کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں، بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا، ہر چیز کی ایک ایج ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، ہر چیز کو فنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا. مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے، وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم. کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی، لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں. ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کم وقت، لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی. کسی کی زندگی 500-500. اللہ نے بعض جانور ایسے، میں نے خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں یونائٹڈ لکھا ہوا ہے ایک اوتھینٹک، اور جو کچھوا آج پیدا ہو رہا ہے اس کو لگا دے اس کی ڈیٹ آف سال پرانے، زندہ رہتے شرم بھی نہیں آتی. یار بس کرو، اتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے، کتنا زمانہ دیکھ. اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے، مر بھی سستی سے رہا ہے، مرنے میں بھی ٹائم لے گا. تو انسانوں کی ایک عمر ہے، تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، سب تباہ و برباد نظام خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہا ہے جی. وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتے آتے آتے، تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کہتے ہیں ایک دن اس سب کو میں خاک میں ملا، کیونکہ یہ اصل نہیں ہے، تو آزمائش کے لیے پیدا کیا. لیبلوکم، اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، کون اس دنیا میں اور کون یہیں کا ہو کے رہ جاتا. ابا نے پیسے دے کے جرمنی بھیجا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، اس پیسے سے آپ نے عیاشی، اور آپ زبردست عیاشی ہو رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، لائف انجوائے. جرمنی میں آ کے بھی ٹینشن نہیں ہے، بیوقوف. واپس آؤ گے تو چترول لگاؤں گا، تو سارے پیسے اڑا کے آ گیا اور وہ کچھ بن کے آئے گا. تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لا لگا کے لگتا ہے، کون اس کی اطاعت کرتا ہے، اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے. جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے، جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے. اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا، کالا گورا، اونچا لمبا، چھوٹا موٹا، دبلا، دولت مند غریب، صحت مند، یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک وہ جو امتحان میں فیل، جو امتحان میں فیل، چاہے وہ کالے تھے یا گورے، معذور تھے یا صحت مند، ہر آدمی کا امتحان ہے. جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا، بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی، سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی، اس صحت میں ان کو آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے، ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی. ان کو اس دولت میں آزمایا، کسی کو مرد بنا کے آزمایا، کسی کو عورت بنا کے آزمایا.
تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، سب ختم، جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے، کنتم ازواجا ثلاثا، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا سب کو میں. ایک وہ جو امتحان میں فیل، ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام. اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے، اس میں غریب بھی ہوں گے، اس میں بیمار بھی ہوں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا، یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن. لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے. بھائی دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی، وہاں بھی، دونوں جگہ مزے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں، بولو بھائی کیا ہو گیا، ناکام. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے. یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے، ایکسیلنٹ نہیں، A1 گریڈ، بولو نا بھائی، نہیں، پاسنگ مارکس، کامیاب ہو گئے. ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ. جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کچھ ہوں گے والسابقون السابقون. قرآن کیا کہتا ہے، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی. ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ، کتنا برا ٹھکانہ. والسابقون السابقون، فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے، ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں؟ جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں، دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. پرسوں رائے سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 40 سال سے رائے میں مقیم ہیں، 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، بولو، وقف. میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ، کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے چلتا ہوا، بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ، بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں، دعوت. میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں، ایک صاحب دیگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا، پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیگ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم، اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا، لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ کون ہے؟ یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون، بہت سبقت کر لی انہوں نے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہے نا، جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے، یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، یعنی صحابہ میں اور تابعین میں. بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافض جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق، تو قرآن تو کیا کہتا ہے؟ شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ، اصحاب یمین کی نہیں، سابقون کی. شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ، جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں گے، ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے. فرمایا فی جنات النعیم، یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے، علی سرر موضونہ، خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین. قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے، ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں
یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں. شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں، کیسا مزہ آتا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی، حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے. تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں، تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے. یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا، آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت. بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے، اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون. اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں جنت میں ایسے خوبصورت بچے. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا. اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، اور اتنے خوبصورت بچے، قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا، کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی، وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں. فرمایا بھی اکواب واباریق وکأس من معین، ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل کھانا چاہیں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت، جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی. وحور عین، اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے. حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع، حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی، اور عین آئینہ کی جمع، عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا. کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو. خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جزاء بما کانوا یعملون، فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں. فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود، گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے. دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے، ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں. قطوفها دانیہ، لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا، وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا. فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے، جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن، بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اس کی حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے.
اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا ہے مقصورات فی الخیام، جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے. اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ، بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے. پھر وہ جب ابھی کیا میں بولوں، جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا اور شکوک اور شبہات، یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ گھر سے غائب ہے، آ ہی نہیں رہی ہے. مرد کا بھی یہی ہے، ماڈرن آدمی ہوتا ہے، عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ فون، جیسے فون آیا بیگم بیٹھی بھی ہے نا ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے، اس کا میں نے کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں، اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں، رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا، ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے یہاں، پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سو کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئی اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے، میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں. اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے، بیوی تو تمہاری ہے نا، اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں، میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو، تاکہ تو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے وہ تو بچے. میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اب میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو، کوئی بات نہیں، حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو، ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی، بولتے کیوں نہیں، ختم. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، عورت کی عفت، عورت کی پاک دامنی، وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی؟ شوہر کے گھر میں سیدھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا، عرباً اتراباً، اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر، کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے، وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے، راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی؟ 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لی اصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں، خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں. فی سموم وحمیم، گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا؟ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس، اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس، بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں، جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے. جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کو ان کا باپ ڈاروین سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، یا اللہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں؟ سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا، بھلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، جب ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن، بولو نہیں.
مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس دو چیزوں پر بھائی، لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے، ان دو کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی، پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم نہیں ہو جاتے، ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا، تو یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر، جادوگر ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ان هذا لشیء یراد، ان کا مفاد ہے، اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ، مفاد ہے، ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم، کوئی حساب نہیں ہے، تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مسجد کیا 27ویں رات، کیا 28ویں رات، کیا رمضان، کیا شوال. لائف کو انجوائے کرو. کیا ساس، کیا سسر، کیا ابا، کیا دادا، کیا نانا، کیا بچی، کیا بہن، کیا او بھائی گدے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو. کتے پالو، بچے پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں. کتے پالو، بلی پالو، وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی، یہ ٹینشن خام خواہ کی. کیونکہ یہ بھی ایتھیس بنے گا بڑا ہو کر. یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، خالہ کے حقوق، نانی کے حقوق. مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈاروین کی نظریے کی پیداوار ہو، آپ بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو. جو اتفاقی حادثے کی نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا، اچھا برا نہیں ہوتا. پھر انجوائے بن گئے اتفاق سے، اب اتفاق سے کھاؤ. جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے، کھائے. وہ کھانے پینے کو فوکس کرو، عیاشی کو فوکس کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. مر کے گل سڑ کے ختم، ایک نیچرل پروسیس ہے. مریں گے تو یہ ہوگا، تو نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے، پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل، ان کو کہہ دو، ان الاولین والآخرین. تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی، والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو، لمجموعون سب نے اکٹھا ہونا ہے، الی میقات یوم معلوم. ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا، اس میں سارے A to Z اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ سب سے پہلے ان کو اس طانے کا جواب دے گا، پہلے سزا دے گا. اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہے گا، ان کے اس طانے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا، اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے، ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا، اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے کا، وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں، ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں، لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا، اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو، لآکلون من شجر من زقوم، اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون، اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم، وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے، ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں، اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین، جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی. کیوں اے اللہ تو تو ظالم نہیں ہے؟ فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ڈاروین کے نظریے پہ تم پیدا. وہ بیوقوف احمق، اس کو یہ وہ ایسی باتیں کر کے گیا ہے. مور کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ، یہ کلر جب وہ مور پھیلاتا ہے، دنیا میں کوئی احمق نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں، یہ کلر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں.
کوئی بیوقوف یہ بات نہیں کرتا. یہ ڈارون کہہ کر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں. ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں, ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے, ہم عقل پرست ہیں. میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو, بے جان تصویر, آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں اس گدھے سے کہ اگر ڈارون یہ دعویٰ کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں کسی کاغذ پہ انسان کی ایسی تصویر اتفاق سے بن گئی ہے تو مان لیتے؟ آپ کہو گے کبھی بھی اتفاق سے ایک تصویر, بے جان تصویر, بولو نا, نہیں بن سکتا. نہیں جی, ڈارون نے ایک ثبوت بھی دیے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ ہوا تھا, وہ طوفان آیا ہوگا, رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے, پھر وہ ڈبے یوں کر کے گرے ہوں گے, پھر ایک برش یوں چل گیا ہوگا, پھر ایک کروڑوں سال میں ایک یوں چل گیا ہوگا, پھر یوں چل گیا, ہوتے ہوتے ایک پورا چہرہ وجود میں آ گیا. کہو گے بھائی نہیں ہو سکتا ایسے. کمال ہے, یہ تو مان نہیں رہے کہ بے جان تصویر وجود میں آ گئی, اور وہ تصویر ایک پتلے کی شکل میں وجود میں آئی, اور اس میں 2 آنکھیں سچی مچی کی لگی ہیں جو دیکھتی ہیں, 2 کان سچی مچی کے ہیں جو سنتے ہیں, دماغ کھوپڑی میں فٹ ہے جو سوچتا ہے, زبان ہے جو بولتی ہے, دانت ہے جو چباتے ہیں. ایک ایک چیز اتنی خوبصورت انداز میں اس کھوپڑی میں فٹ ہو گئی. تصویر جو بے جان تھی وہ خود بن نہیں سکتی, یہ پوری چلتی پھرتی تصویر جو پتلا ہے اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے, اس کے جوائنٹ فکس ہو گئے. ایسا ہاتھ اب تک نہیں بنا سکے, ایسے جوائنٹ اب تک نہیں بنا سکے جو ہماری ہڈیوں میں لگے ہوئے. ایک ایک چیز بن گئی, معدے کا نظام, گردوں کا نظام, دل کا نظام, سوچنے کا نظام, آنکھوں میں پلکیں لگا دی ہیں خوبصورتی کے لیے, آئی بروز بنا دی ہیں, ایک ایک چیز. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. ابھی تو اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے, آخرت میں بتائے گا نہیں, سزا دے گا. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں نہیں لگائی ہیں؟ یہ خود بخود لگ گئی ہیں. خود سے لگی ہوتی تو کھوپڑی میں جا کے کیوں لگی ہیں بھائی, گھٹنے میں کیوں نہیں لگ گئی ہیں جا کے؟ اور 2 کیوں لگی ہیں, 1 کیوں نہیں لگی؟ 2 آنکھیں, ایڈجسٹمنٹ ان کی دیکھو یار, ذرا سی ایڈجسٹمنٹ دونوں پتلیوں کی دائیں بائیں ہو جائے تو دیکھنے کا سارا سیٹ اپ برباد. 2 آنکھیں فٹ ہوئی ہیں اور ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ کہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی دائیں بائیں نہیں ہوتی. ان آنکھوں کی پتلیوں کے فاصلے سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہے الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, یہ زبان میں نے نہیں بنائی کیا؟ یہ تو سمجھتا ہے خود سے بن گئی ہے. وَشَفَتَيْن, تیرے جو 2 ہونٹ ہیں تو کیا سمجھتا ہے خود بخود بن گئے ہیں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام میں نے کیے لیکن تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ما ادراک ما العقبہ, اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے جس پہ میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں. کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا. قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دی, 2 کان بنا دیے, دل دماغ جگر, اتنے احسانات کر دیے, پھر میں نے تجھے ایک حکم دیا, ایک گھاٹی سے گزر جا, یہ آرام دہ راستہ چھوڑ کر میری خاطر اس مشکل راستے سے گزر جا. تو اس مشکل راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آرام طلب ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا مشکل راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں میں؟ فک رقبہ, وہ مشکل راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے بھی حقوق ادا کر اور خدا کے بھی. مخلوق کا بھی آپس میں ریلیشن ہے, اخپل طریقے سے زندگی نہیں, ایتھیس کا ریلیشن نہیں ہوتا آپس میں. تھوڑا وہ اپنی ماں کو نہیں مانتا, باقیوں کو کیا مانے گا؟ اکثر دہریے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں, اور مذہبی لوگ اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا مخلوق کے حق ادا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ, مخلوق کے حق میں یہ ہے کہ غلاموں کو غلامی کے توق سے آزاد, غلام خرید کے آزاد کرو. اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے. آج غلام نہیں ہے لیکن غلاموں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں, ان کو غلامی سے آزاد کرو, ان کے لیے آواز اٹھاؤ. فک رقبہ وما ادراک ما فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اللہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہا کہ میں نے تمہیں بنایا, میں نے آنکھیں دی, میں نے کان دیے, تو بس ایسے ہی الٹے حکام دے رہا ہوں کہ اب صبح آدھا گھنٹہ الٹے لٹکا کرو. بہت سے مذہبوں میں یہ بھی ہوتا ہے. ہندوؤں میں آپ دیکھو بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کرالنگ کرتا ہوا دہلی جا رہا ہے. ایسے دیکھیں نا آپ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, ہندوؤں میں آپ کو نظر آئیں گے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ننگا بیٹھا ہوا ہے ایسے. وہ کہتے ہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے, نیچرل. انا اعطیناک الکوثر, میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے.
ترجمہ کر دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانئک کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ۔ کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے دو بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے، جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں تھے۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی۔ باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں۔ لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو،
بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی. ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا. ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس سورت کا ہو گیا شان نزول. اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی. وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی، گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے. اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ. اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے. میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی. ہیں تو آپ کے امتی، مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی. جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے. تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی. اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، یہ اگلے لیکچر میں سورہ ماعون کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ.